بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم سيما بقية الله في الأرضين۔ ناظرین، اس سے پہلے باب اول کا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں چیپٹر آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج ہم آپ کے سامنے باب اول کا چھٹا، ساتواں اور آٹھواں اور نواں چیپٹر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے ناظرین کو پسند آئے گا۔ چھٹا چیپٹر اس لباس کے پہننے کا بیان جو عورتوں اور کافروں کے لیے مخصوص ہو۔ مردوں کے لیے عورتوں کا مخصوص لباس جیسے مقنا۔ مقنا اس باریک چادر کو کہتے ہیں جس سے سر اور چہرہ چھپایا جاتا ہے۔ برقع وغیرہ پہننا حرام ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے مردوں کا مخصوص لباس پہننا حرام ہے، جیسے ٹوپی، عمامہ، قبا وغیرہ، اور ان کافروں کا مخصوص لباس جیسے زنار یا انگریزی ٹوپیاں وغیرہ مرد و عورت کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ عورت کے لیے مرد کی شبیہ بننا جائز نہیں ہے، کیونکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں پر جو عورتوں کی شبیہ بنے اور ان عورتوں پر جو مردوں کی شبیہ بنے لعنت کی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ خدائے عز و جل نے اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کو وحی بھیجی کہ مومنوں سے کہہ دو کہ وہ میرے دشمنوں کے سے کھانے نہ کھائیں اور میرے دشمنوں کے سے کپڑے نہ پہنیں اور میرے دشمنوں کی رسم و رواج کو نہ برتیں، ورنہ یہ بھی میرے دشمنوں کے جیسے ہو جائیں گے۔ ساتواں چیپٹر عمامہ باندھنے کے آداب۔ سر پر عمامہ باندھنا سنت ہے اور تحت الحنک کا لفظی مطلب ہے تالو کے نیچے یا سامنے، مجازن عمامہ کے ایک پیچ کو گردن کے آگے منہ کے نیچے سے گزارنے کو کہتے ہیں۔ تحت الحنک باندھنا سنت ہے اور عمامہ کا ایک رخ آگے کی طرف اور دوسرا پیچھے کی طرف مدینہ منورہ کے سادات کے طرز پر ڈال لینا سنت ہے۔ شیخ شہید علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ کھڑے ہو کر عمامہ باندھنا سنت ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ عمامہ عربوں کا تاج ہے، جب وہ عمامہ چھوڑ دیں گے تو خدا ان کی عظمت کھو دے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص عمامہ سر پر باندھے اور تحت الحنک نہ باندھے اور پھر ایسے درد میں مبتلا ہو جائے جس کی دوا ممکن نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمامہ باندھا اور عمامے کا ایک سرا آگے کی طرف ڈالا اور دوسرا پیچھے کی طرف، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ بدر کے دن فرشتوں کے سر پر سفید عمامے تھے اور ان کے پلے چھوٹے ہوئے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امام علی علیہ السلام کے سر مبارک پر اپنے دستے حق پرست سے عمامہ باندھا اور ایک سرا عمامے کا آگے کی طرف لٹکا دیا، دوسرا کوئی 4 انگل کم پیچھے کی طرف، پھر ارشاد فرمایا جاؤ، اور آپ چلے گئے۔ پھر فرمایا آؤ،
چنانچہ آپ حاضر خدمت ہوئے۔ پھر فرمایا واللہ فرشتوں کے تاج اسی شکل کے ہیں۔ فقہ رضوی میں مذکور ہے کہ جس وقت عمامہ سر پر باندھے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم ارفع ذکری واعلی شانی واعزتی بعزتک واکرمنی بکرمک وبین یدیک وبین خلقک اللہم توجنی بتاج الکرامہ والعز والقبول، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یا اللہ میرا نام بلند کر، میرا رتبہ بڑھا، اور اپنی عزت کا واسطہ میری عزت زیادہ کر، اور اپنے کرم سے اپنی مخلوق میں میرا اکرام زیادہ کر۔ یا اللہ کرامت اور عزت اور قبولیت کا تاج مجھے پہنا۔ مکارم اخلاق میں کتاب نجات سے نقل کیا ہے کہ یہ دعا پڑھے، اللہم سومنی بسیماء الایمان وتوجنی بتاج الکرامہ وقلدنی حبل الاسلام ولا تخلع ربقۃ الایمان من عنقی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ ایمان کی نشانی سے میری شناخت ہو اور مجھے بزرگی کا تاج عنایت کیا جائے، تسلیم و رضا کا قلاوہ میری گردن میں پڑا رہے اور رشتہ ایمان آخر دم تک منقطع نہ ہو۔ اور کہا ہے کہ عمامہ کھڑے ہو کر باندھنا چاہیے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کئی قسم کی ٹوپیاں تھیں جو پہنتے تھے۔ ان لمبی لمبی ٹوپیوں کے بارے میں جن کو ہرتلا کہتے ہیں، یہ وارد ہے کہ ان کا پہننا یہودیوں کا لباس ہے۔ علماء کا قول ہے کہ مکروہ ہے۔ بعض احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹوپی کے نیچے کے کنارے کو اوپر کی طرف لوٹ لینا مکروہ ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جس زمانے میں میری امت میں ترکی ٹوپیاں پہننے کا رواج زیادہ ہوگا، زنا بھی ان میں زیادہ ہو جائے گا۔ ترکی ٹوپی سے ظاہراً قادوق اور بختاشی اور مثل اس کے اور ٹوپیاں مراد ہیں۔ 8واں چیپٹر پاجامہ پہننے کے آداب۔ حضرت ابی عبداللہ علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ زمین مجھ سے تمہارا ستر برہنہ دیکھنے کی شکایت کرتی ہے، بس اپنے ستر اور زمین کے درمیان کوئی پردہ مقرر کرو۔ حضرت نے زانوں تک کا پاجامہ بنا کر پہنا۔ جامع علوی میں بزنتی سے روایت ہے کہ جو شخص کھڑے ہو کر پاجامہ پہنے 3 روز تک اس کی حاجت روا نہ ہوگی۔ فقہ الرضا میں منقول ہے کہ پاجامہ بیٹھ کر پہنو، کھڑے ہو کر نہ پہنو، کہ اکثر موجب ہلاکت و مرض اور سبب غم و الم ہوتا ہے۔ اور پہننے کے وقت یہ دعا پڑھو، بسم اللہ اللہم استر عورتی ولا تہتکنی فی عرصات القیامہ واعف فرجی ولا تخلع عنی زینت الایمان، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یا اللہ میری ستر پوشی فرما اور میدان قیامت میں میری ہتک حرمت نہ ہو، مجھے عفت کی توفیق عنایت کر اور زینت ایمان مجھ سے سلب نہ فرما۔ مکارم اخلاق میں کتاب نجات سے نقل کیا ہے کہ یہ دعا پڑھے، اللہم استر عورتی وامن بہ روعتی واعف فرجی ولا تجعل للشیطان فی ذلک نصیبا ولا له إلى ذلك وصولا فيضع لي المكايد ويهيجني لارتكاب محارمك۔
جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ میری پردہ پوشی کر اور مجھے خوف سے نجات دے، مجھے توفیق عفت عطا فرما کہ شیطان مجھ کو شہوات میں مبتلا کر کے میری پردہ دری میں حصہ نہ لے، اس کو مجھ سے ہر طرح دور رکھ کہ میرے لیے جال نہ بچھانے پائے اور میں تیرے محرمات کا مرتکب ہو کر بدعمل و پرعیب نہ ہو جاؤں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ انبیاء علیہم السلام پاجامہ سے پہلے پیراہن پہن لیا کرتے تھے۔ دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ کھڑے ہو کر اور قبلے کی طرف منہ کر کے اور آدمیوں کی طرف رخ کر کے پاجامہ نہ پہنو۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ کھڑے ہو کر پاجامہ پہننے سے غم و اندوہ پیدا ہوتا ہے۔ چیپٹر نمبر 9، نیا کپڑا قطع کرنے اور پہننے کے آداب۔ بسند صحیح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلہ ثوب یمن وتقا وبرکت، اللہم ارزقنی فیہ حسن عبادتک وعملا بطاعتک واداء شکر نعمتک، الحمد للہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی الناس۔ جس کا ترجمہ یہ ہے: یا اللہ اس کپڑے کو باعث یمن و برکت و زہد قرار دے۔ یا اللہ جب تک میں اس کپڑے کو پہنے رہوں تیری عبادت خوبی کے ساتھ بجا لاؤں، تیری طاعت پر عمل کرتا رہوں اور تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ایسا لباس عنایت فرمایا کہ اس سے میری پردہ پوشی بھی ہوتی ہے اور لوگوں میں باعث تجمل و زینت بھی ہے۔ بسند معتبر جناب امیر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مجھے تعلیم فرمائی اور میں نیا کپڑا پہننے کے وقت اسے پڑھتا ہوں: الحمد للہ الذی کسانی من اللباس ما اتجمل به فی الناس، اللہم اجعلها ثیاب برکت اسعى فیہا لمرضاتک وعامر فیہا مساجدک۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ایسا لباس عنایت فرمایا ہے کہ لوگوں میں اس کے باعث سے میری زینت ہوئی۔ یا اللہ اس لباس کو ایسا برکت کا باعث قرار دے کہ اسے پہن کر میں جو کوشش کروں وہ تیری رضا طلبی اور تیری مساجد کی آبادی کی ہو۔ دوسری حدیث میں حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے اسے مناسب ہے کہ اپنا ہاتھ اس پر پھیر لے اور یہ دعا پڑھے: الحمد للہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی الناس واتزین بہ بینہم۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ایسا لباس عنایت فرمایا کہ اس سے نہ فقط میری پردہ پوشی ہوئی بلکہ لوگوں میں باعث جمال و زینت بھی قرار پایا۔ حضرت ابی عبداللہ علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص نیا کپڑا پہننے کے وقت کورے برتن میں پانی لے کر 32 مرتبہ سورہ انا انزلناہ اس پانی پر پڑھے اور اس کپڑے پر چھڑک دے تو جب تک اس کا تار تار باقی رہے گا روزی برابر فراخ ہوتی رہے گی، یعنی روزی برابر کشادہ ہوتی رہے گی۔ دوسری حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ نیا کپڑے پہننے کے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کرو تاکہ تمام آفتوں سے نجات پاؤ
اور جب تک اس کپڑے کا ایک تار بھی باقی رہے گا وقت برابر خوشی میں گزرے گا۔ جس دنیاوی چیز کو دوست رکھتے ہو اسے زیادہ یاد نہ کرو تاکہ اس کا خیال جاتا رہے، اور جس شخص سے تمہارا کوئی کام متعلق ہو پیٹھ پیچھے اسے برا بھلا نہ کہو کہ یہ بات اس کے دل میں اثر کرتی ہے۔ بسند معتبر حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس وقت وہ حضرت نئے کپڑے پہنتے تھے تو انہیں دائیں طرف رکھتے تھے اور پانی کا ایک جام منگاتے تھے اور سورہ قل هو اللہ احد اور آیت الکرسی اور قل یا ایھا الکافرون 10 مرتبہ اس جام پر پڑھتے تھے، اور وہ پانی ان کپڑوں پر چھڑک دیتے تھے اور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ایسا کرے گا جب تک اس کپڑے کا ایک تار بھی باقی رہے گا اس کی روزی برابر فراخ ہوتی رہے گی، یعنی اس کی روزی برابر کشادہ ہوتی رہے گی۔ بسند معتبر حضرت امام علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب خدا کسی کو نئے کپڑے عطا فرمائے اور وہ ان کو پہنے تو مناسب ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ حمد اور آیت الکرسی اور قل هو اللہ احد اور انا انزلنا پڑھے۔ نماز ختم کرنے کے بعد خدا کا شکر ادا کرے کہ اس نے ستر پوشی کی اور لوگوں کی نظر میں اس کو عزت بخشی، اور بہت دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ اس شکریہ کا نتیجہ یہ ہوگا جب تک وہ کپڑا بدن پر رہے گا معصیت میں مبتلا نہ ہوگا، اور ہر تار کے عوض وہ ستار یعنی اللہ ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو اس کی حمد کرے گا اور اس کے لیے استغفار اور دعائے رحمت کرتا رہے گا۔ بسند معتبر امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب کوئی شخص نیا کپڑا پہننا چاہے تو ایک برتن میں پانی لے کر 36 مرتبہ انا انزلنا پڑھے، اور جس وقت آئے تنزل الملائکہ پر پہنچے تو ذرا سا پانی کپڑے پر چھڑک دے، پھر وہ کپڑا پہن کر 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ کر یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی رزقنی ما اتجمل به فی الناس وواری به عورتی وصلی فیہ لربی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ایسی چیز عطا فرمائی کہ لوگوں میں اس کے باعث سے زینت پاتا ہوں، ستر کی پردہ پوشی ہوتی ہے، اور اسی سے اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں، اور خدا کا شکر ادا کرے تو اس کپڑے کے کہنا ہونے تک برابر روزی فراخ ہوتی رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔